فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کے ٹی او آرز کیوں نہیں اپروو کیا؟ ٹی او آر سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں، بیٹھیں کوئی بات کریں اس کے اوپر. اصل میں ان کے سر ایجنڈاز اور مصروفیات اور زیادہ ہے نا. ایجنڈا کیا ہے؟ وفاق کا ایجنڈا کچھ اور ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جی خوش کرنا ہے. کس کو؟ مینڈیٹ کے بغیر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو ڈالی جا رہے ہیں، محکمے نہیں ہے تو منسٹر لیے جا رہے ہیں، کیبنٹ بڑھائی جا رہی ہے. یہ کام شروع ہے. لیکن دو اس میں امپورٹنٹ پلیئر ہیں. سارا فوکس پی ٹی آئی پہ ہے. پی ٹی آئی سر نہ اٹھا لے. ان کے ورکرز کو جو ہے نا پنجاب میں دباؤ، چھاپے لگاؤ، گھر توڑو، ان کے ممبر توڑو، لیڈرشپ میں درار پیدا کرو، کانسپریسیاں کرو ان کے خلاف. اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے ٹی او آر اوکے کیا تو پھر تو آپ کا کام تھرو ہے، ادروائز تو نہیں تھرو ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے اس معاملے میں؟ بالکل آن بورڈ ہے، اور ہم نے جو یہ ٹی او آر بھیجے ہیں اس پہ ہم کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. اگر وہ اپروو، اس میں ان کے بھی نمائندے ساتھ ہوں گے، اگر وہ جلدی اپروو ہو جائے ہم چلے جائیں بات کر. دیکھیں ہماری پشتوں میں ایک رواج ہے، ہم پہلے جگ کرتے ہیں. یہ ایک جگ ہے کہ ہم ساتھ بیٹھے اور ہم انہیں کہیں کہ جی یہ بات ہے ہماری. اور مشران یہ تو پہلے فیز 1 میں تو چھوٹا جرگہ ہے، اس کے بعد بھی پورے میں قبائل کا ایک بڑے جرگہ بھی ایک کروں گا جس میں ہر قوم سے بندے لیے جائیں گے. اس میں میں نے کافی ورکنگ بھی کر لی ہے، سیپریٹلی میں نے کافی کر لی ہے جرگے اس پہ. پھر جب وہ سب جائیں گے اور وہ بیٹھیں گے تو وہ کوئی عام چیز نہیں ہوگی، وہ ایک گرینڈ جرگہ ہوگا اور وہ قوموں کے درمیان ہوگا، ان قوموں کے درمیان جن کے اسٹیک ہوتے ہیں. اور یہ بات ذہن نشین کرنے سب عوام کے بغیر اس طرح کی جنگ جیتنا ناممکن ہے. کیا عوام ساتھ نہیں ہے؟ ضروری ہے. عوام تو ساتھ ہیں، عوام تو چاہتے ہیں کہ امن ہو. عوام امن تو چاہتے ہیں، لیکن عوام کا اپنے اداروں سے، اپنی حکومتوں سے اعتماد بھی اٹھ چکا ہے. کیوں اداروں سے کیوں اعتماد؟ غلط پالیسیاں. غلط پالیسیاں. یس، غلط پالیسیوں کی وجہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اب دیکھیں نا، اب گڈ طالبان، یہ گڈ طالبان کیا ہے مجھے آپ بتائیں. ابھی بھی ہے وہ تفریق گڈ اور بیڈ کی؟ میں نے تو بڑی سختی کر کے بند کی ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک گھوم رہے ہیں، اندر پروٹیکشن مل رہی ہے ان کو. کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جب آپ نے سوال جواب بہت ہوئے، وہاں آپ نے پوچھا یہ گڈ طالب کون ہے؟ اب اس کی تو میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ ان کیمرہ تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گڈ طالبان جو ہے ان کے باقاعدہ اڈے بنے ہوئے تھے، یہ اوپنلی گھومتے تھے. میں نے ایپیکس کمیٹی میں نے پھر منظوری لے کر ان کو بند کیا، لیکن ابھی بھی وہاں موجود ہے اور پروٹیکشن ان کو مل رہی ہے. ان کا جو ایکسپوجر تھا وہ میں نے کام کر دیا کیونکہ ہماری ایپیکس کمیٹی میں منظوری ہو گئی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا، اب گڈ طالبان کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا، جنہوں نے سرنڈر کر دیا. اب سرنڈر بندہ جو سرنڈر کر گیا، ٹھیک ہے، اس کو سزا نہ دیں، آپ اپنا کام کاروبار کریں، زندگی گزارے، لیکن آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو جنگ جیت کے دے گا. ون سرنڈر از آلویز سرنڈرڈ. وہ ہماری طرف کہتے ہیں وہ بگلا بٹیرا ہوتا ہے نا، ایک پیڑ میں بگلا ہو جائے، جتنے اچھا نسل کا بھی ہو نا وہ دوبارہ پھر پیڑ میں لڑتا نہیں ہے. تو ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود لڑ سکتے ہیں مقابلہ. ان کو ہتھیار دے کے ہم نے شہروں میں گھمانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھتے شروع کیے ہوئے ہیں، بندامی بن رہی ہے ان سے. ان کا کام کیا ہے؟ آپ کے علاقوں میں جو رات کو ناکے لگتے ہیں وہ طالبان لگاتے ہیں. ان میں بہت سارے یہ ہوتے ہیں. ابھی تو میں نے اس لیے جو کم ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں، جو گڈ طالبان بند کیے ہیں یہ ان کے کور کے. ابھی بھی ناکے لگ رہے ہیں، کون لگا رہے ہیں؟ ابھی جو کچھ لگ رہے ہیں ان میں یہ والے بھی ہیں، لیکن جو باقی ہیں آتے ہیں، ناکہ ایسے نہیں لگا سکتے. تھوڑی میں کلیئرٹی کروں، شکر ہے میری حکومت کی ایک عملداری ہے. ایسا نہیں ہے، آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں. کبھی کھڑے ہو کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن تھوڑی وصولی کی. لیکن سر دیکھیں نا اتنے بڑے ایریا میں اب وہ آ کے موجود تو یہاں پہ ہیں ان ایریاز میں، تو آ کے آئے، کارروائی کی، ویڈیو بنائی، چلے گئے. لیکن 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے زیادہ جب تک میرا وہاں پہ ٹائم ہے پہنچنے کا، اس وقت تک وہاں پہ نہیں سسٹین کر سکتے. شام میں وہ دندناتے پھرتے ہیں جی، معذرت. ایسا نہیں ہے، دندناتے پھرتے ہیں شام کے بعد. ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، حافظ گل بہادر اور نور ولی محمد یہ کدھر؟ ادھر ہی کہیں ہوں گے فی الحال. ادھر تو ہمارے والے ان ایریا میں تو ابھی تک ان کی لوکیشن ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہی. یہ گڈ طالب ہے کہ بیڈ طالب ہے؟ یہ پہلے گڈ تھے، اب بیڈ ہو گئے. یہ کب تک گڈ تھے؟ یہ کافی عرصے تک گڈ تھے. بڑا انہوں نے گھومتے تھے، بڑے یہ اسلحے لے کر ہمارے اپنے ایریاز میں، چھاونیوں میں بڑے یہ بندے لے کے گھومتے تھے. تو ہمارے علاقوں میں جو حملے اب ہو رہے ہیں، یہ جو بنو والا کنٹونمنٹ والا اٹیک ہے، اس کے پیچھے کون تھا؟ اب تو یہ خود ہی اس کو مان رہے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں حملے. وہی لوگ. کون؟ وہ جو گڈ سے بیڈ ہو گئے ہیں اب. یہ انہی کے بندے تھے جنہوں نے بنو والا کنٹونمنٹ. انہوں نے خود مانا ہوا ہے نا، جو انہوں نے مان لیا کہ ہم نے کیا ہے تو ظاہری بات ہے، جو میں کمانڈر ہے تو ظاہری بات ہے وہی ہے. لیکن بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا اعتماد جو ختم ہوا، چاہے اس غلط پالیسیوں سے ہو گیا، اب تو ریوائز کر لو غلط پالیسیاں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں چیف منسٹر کی، تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے نے یہ کیا تو میں اس کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں بھی وہی کروں گا. یا میں نے کوئی غلط کیا اور مجھے پتہ چلا کہ غلط تھا اور میں انا کے مسئلے میں اس کو ریویو نہ کروں، اس کو ریوائز نہ کروں، تو ایسے نہیں چلتا.